السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ حال ہی میں ایک مرچی والا بابا نام سے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ کس جرم میں اریسٹ کیا گیا؟ ایک عورت نے اس کے اوپر ریپ کا الزام لگایا، اس ریپ کے الزام میں اس کو اریسٹ کیا گیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں آپ کو قرآن پاک کا ایک اہم پیغام اپنے تمام مسلمانوں کو، دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان بھائی کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس کو اریسٹ کرنے کی وجہ کیا تھی، یہ اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک بھوپال میں رہنے والے ایک عورت اس کے پاس آئی کہ میرے یہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا، بابا آپ کچھ کر دیں۔ تو اس نے کچھ کھانے کے لیے اس کو دیا، اس نے کھایا، اس کو وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اس کا دشکرم کیا۔ بہرحال اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہاں سے ایک پیغام جو کہ اپنے مسلم معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، اور مسلم معاشرے میں بدعقیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہمارا کاروبار میں رکاوٹ آ جائے، کاروبار اگر تھوڑا دھیما چلنے لگے، ہمارا کاروبار کم چلنے لگے، تو ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے ہمارے کاروبار میں کروا دیا۔ اور اگر کسی کے یہاں اولاد اگر پیدا نہ ہو، کسی کے یہاں لڑکیاں پیدا ہونے لگیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے کروا دیا۔ اب ہم جاتے ہیں باباؤں کے پاس، میاؤں کے پاس، جو کہ ہر محلے ہر گلی میں بابا اور یہ مرچی والے بابا نام سے میاں ہم مل ہی جاتے ہیں۔ اب اس میں عورتوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے کچھ پڑھوایا جائے، ان سے کچھ لیا جائے، ان سے کچھ تعویذات لیے جائیں، یہ پڑھ کے دے دیں، اور ہمارے یہاں ہم صاحب اولاد ہو جائیں، یا اگر لڑکیاں ہو رہی ہیں تو لڑکے ہو جائیں۔ یاد رکھنا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، رب کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک بارہا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قرآن پاک ہی کے اندر ایک اور جگہ پر رب ارشاد فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک بانجھ کر دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ رب کے اختیار میں ہے کہ جس کے اگر بیٹیاں ہو رہی ہیں تو وہ اللہ اس کو دے رہا ہے، بیٹے ہو رہے ہیں تو رب اس کو دے رہا ہے، اور جو بانجھ ہے تو اس کو بھی رب بانجھ بنا رہا ہے۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ یہ دنیا کو یاد رکھیں، دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے۔ اس دنیا میں ہم امتحان آزمایا ہم کو جا رہا ہے، امتحان ہمارا لیا جا رہا ہے۔ اب امتحان قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ ڈر سے، کچھ پھل اور جانوں کو کم کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی کہ ہر حال میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو اس کو سسرال والے یا اس کے گھر والے اتنا ٹورچر اس عورت کو کرتے ہیں کہ اب وہ جہاں سے اس کو تھوڑی بہت امید نظر آتی ہے تو وہ ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ بہت سارے بابا، بہت سارے میاں ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہماری ماں کے، ہماری بہنوں کے ہاتھ کو چھومتے ہیں، ہاتھ کو چیک کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تنہائی میں بھی، کیا تنہائی میں ہمیں بات کرنی ہے، تنہائی میں کیا کچھ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر ہے۔ تو اس عقیدے کو ختم کریں کہ فلاں، میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا، کسی کے ہاں 2 لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ تیسرا لڑکا ہو جائے، تو میاں کو تلاش کر لیا اور اسے تعویذ کرتے رہے، تیسرا جب پیدا ہوا تو وہ بھی لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ تو دینے والا جو ہے وہ رب ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ صبر کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارا جو رب کر رہا ہے وہ بہتر ہی ہے۔ یہ میاؤں کے پاس جانا، باباؤں کے پاس جانا، تعویذات لینا، تعویذ کو میں منع نہیں کر رہا، لیکن اکثر جو لوگ اس میں بدعقیدے کے شکار ہو گئے کہ فلاں ہمارے اس سے اولاد پیدا ہوگی، یا ہمارا اس سے کام بڑھے گا۔ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ آزمائش کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ نعمتیں دے گا تو تب بھی آزمائے گا کہ دیکھو شکر یہ بندے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یا پریشانیاں دے گا، کبھی ایسا بھی آئے گا کہ زندگی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، وہ دماغ میں کچھ آئیڈیا ہی نہیں رہے گا، دماغ میں کچھ باقی نہیں رہے گا، لیکن تب بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ ان سارے باباؤں سے، مرچی والے باباؤں سے یا میاؤں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو محفوظ